ہادی عشر 11واں سوال وهل يجوز عندكم الاشتغال باشتغال صوفیتی و بیعتهم، کیا تمہارے نزدیک صوفیہ کے مشاغل کے اندر مشغول ہونا اور ان سے بیعت ہونا یہ درست ہے یا نہیں؟ وهل تقولون بصحة، کیا تم اس بات کے بھی قائل ہو کہ اکابر کے سینے سے اور ان کے باطنی فیوز ان سے حاصل کرنا، ان کے سینوں سے اور ان کی قبور سے، اس کی بھی صحت کے تم قائل ہو یا نہیں؟ وَهَلْ يَسْتَفِيدُ أَهْلُ السُّلُوكِ مِنْ رُوحَانِيَةِ الْمَشَايِخِ الْأَجِلَّةِ أَمْ لَا، اور مشائخ کی روحانیت سے اہل سلوک کو نفع پہنچتا ہے یا نہیں؟ سمجھ گئے بھائی؟ سوال اگرچہ عنوان کے اعتبار سے ایک ہے، لیکن تین الگ الگ چیزیں پوچھی جا رہی ہیں۔ نمبر ایک، صوفیہ کے جو مشاغل ہیں، مراقبے میں بیٹھ جانا، تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرنا، ٹھیک ہے بھائی، ضربے لگانا، چلے وہ کرنا، چلہ کشی کرنا، یہ تمہارے نزدیک صوفیہ کے جو مشاغل ہیں یہ جائز ہیں ان میں مشغول ہونا یا نہیں؟ نمبر دو، اکابر کے سینوں سے اور ان کی قبور سے فیوز کے تم قائل ہو یا نہیں، ان سے بھی فیض حاصل ہوتا ہے یا نہیں؟ نمبر تین، تیسرا یہ انہوں نے پوچھا کہ اہل سلوک مشائخ کی روحانیت سے اہل سلوک کو بھی کوئی نفع پہنچتا ہے یا نہیں؟ یعنی جو ان کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے تو کیا بزرگوں کا فیض ان کا کوئی اس راستے پہ چلنے والے کو کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہو گیا۔ جواب، الجواب یستحب عندنا، ہمارے نزدیک بہتر اور مستحب یہ ہے، اذا فرغ الانسان من تصحیح العقائد، جب کوئی انسان عقائد کی درستگی سے اور مسائل ضروریہ کی تحصیل سے فارغ ہو جائے، یعنی شریعت کے مسائل ضروریہ یعنی شریعت کے ضروری مسائل کو کے حاصل کرنے سے فارغ ہو جائے، ان یبایع شیخا راسخ القدم فی شرعیت، تو وہ بیعت کر لے ایک ایسے شیخ کی جو راسخ القدم ہو شریعت میں، زاہداً فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والا ہو، یعنی دنیا کو چھوڑنے والا ہو، راغباً فی الآخرت، آخرت کا طالب ہو، قد قطع عقبات النفس، اور اس نے نفس کی گھاٹیوں کو طے کیا ہوا ہو، نفس کی گھاٹیوں کو کیا کیا ہو؟ طے کیا ہو، یعنی خواہشات پر عمل نہیں کرنا، اپنی خواہشات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس نے اس پر مشق کی ہوئی ہو، ٹھیک ہے بھائی۔ وَتَمَرَّنَّ فِي الْمُنْجِيَاتِ، اور جو نجات دینے والے اعمال ہیں اس کا پابند ہو، وَتَبَتَّلَ عَنِ الْمُهْلِكَاتِ، اور وہ پرہیز کرنے والا ہو ہلاک کرنے والے افعال سے، کاملاً، خود بھی کامل ہو، مکملاً، اور دوسروں کو بھی کامل کرنے والا ہو، وَيَسَعُ، تو یہ ایسے شخص کی بیعت کرنا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کیا ہے بھئی؟ ہم عام بندوں کو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے بیعت ہونا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جب انسان عقیدے کی تصحیح سے فارغ ہو جائے، مطلب یہ ہے وہ اپنے عقائد پہلے صحیح طریقے سے اس کو معلوم ہو جائے، اور شریعت کے جو ضروری مسائل ہیں ان کو سیکھنے سے فارغ ہو جائے، مطلب عالم فاضل بن جائے۔ کس کو بتا رہے ہیں؟ عالم فاضل جب بن جائے تو عالم بننے کے بعد 1 سال کم از کم وہ کسی شیخ کے پاس بیٹھ کر وہ اپنی اصلاح کرے، پہلے اپنا آپ کو ٹھیک کرے، جب اپنا آپ کو ٹھیک کر لے گا پھر جا کر وہ امت کو جا کر ٹھیک کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہیں کیا، نماز خود نہیں پڑھتا، یہ دوسروں کو کیا نمازوں کا پابند بنائے گا، ٹھیک ہے، تو خود جو ہے شریعت کا پابند ہی نہیں ہے، یہ دوسروں کو کیا شریعت کا پابند بنائے گا۔ اس لیے ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ جب آدمی کس سے فارغ ہو جائے، عقائد کی تصحیح سے اور شریعت کے ضروری مسائل کی تحصیل سے فارغ ہو جائے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایسے بزرگ کے پاس جو راسخ القدم فی الشریعہ ہو، شریعت کے اندر مضبوط ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس ایک مرید آیا، ایک شخص آیا، حضرت کی خدمت میں رہا، 3 سال رہا، جب جانے لگا تو کہنے لگا میں نے آپ کے بارے میں بڑا سنا تھا کہ آپ کیا ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں،
میں 3 سال کے اندر آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی، آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی، بس میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو شیخ نے اس کو کہا بھئی بات یہ ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے صرف ایک چیز کا جواب دو، آپ نے میرے ساتھ 3 سال زندگی گزاری، مجھے 3 سالوں کے اندر کبھی یہ دیکھا کہ میں نے کوئی کام سنت کے خلاف کیا ہو؟ کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں دیکھا، آپ کا ہر کام سنت کے مطابق ہے۔ کہا کہ یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے کہ انسان ہر کام سنت کے مطابق کر لے، اس سے بڑی اور کرامت کیا ہوگی؟ تو فرمایا راسخ القدم فی شریعہ ہو، خود شریعت پر عمل کرنے والا ہو، اور پھر ساتھ میں کیا کہا؟ وہ کیا ہو؟ زاہدن فی الدنیا، دنیا کا طالب نہ ہو، دنیا سے کیا کرنے والا ہو؟ زہد اختیار کرنے والا ہو، ہاں آخرت کا طالب ہو، آخرت کی طرف رغبت کرنے والا ہو، اور خواہشات کی گھاٹیوں کو کیا کر چکا ہو؟ بھئی طے کر چکا ہو، یعنی اپنی خواہشات کو کیسے چھوڑنا ہے، اس کو کیسے پامال کرنا ہے، اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ نفس کیا ہے بھئی؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، تو اپنے نفس کی گھاٹیوں کو کیا کر چکا ہو بھئی؟ طے کر چکا ہو، اس کی مشق اس نے کی ہوئی ہو، تو ایسے اور وہ نجات دینے والے اعمال کا پابند ہو اور ہلاک کرنے والے اعمال کو چھوڑنے والا ہو، تو جس کے اندر یہ علامات ہوں، جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں، ایسے شخص سے بیعت ہونا کیا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ مستحب۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے وَيَضَعُ يَدَهُ فِي يَدِهِ، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے، وَيَحْبَسُ نَظَرُهُ فِي نَظْرِهِ، اور اپنی نظر کو اس کی نظروں کے اندر محبوس کر لے، روک لے، اسی کے اوپر دیکھتے رہے، یعنی نظروں کو نظروں میں ملا لے، وَيَشْتَغِلُ بِاشْتِغَالِ صُوفِيَّةِ، اور پھر مشغول ہو جائے وہ صوفیہ کے اشغال کے اندر، یعنی ذکر ہے، فکر ہے، فناء کلی ہے، ٹھیک ہے بھئی، وَيَكْتَسِبُ النِّسْبَةُ الَّتِي هِيَ النِّعْمَةُ، اور حاصل کرے اس نسبت کو جو نعمت عظمیٰ ہے اور غنیمت کبریٰ ہے، جسے شریعت کی زبان میں تعبیر کیا گیا ہے بالاحسان، کس کے ساتھ بھئی؟ بإحسان۔ حضرت جبریل علیہ السلام، مشکات شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، جبریل علیہ السلام آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے، مل احسان، احسان کیا ہے؟ صحیح ہے بھئی، اس کی طرف اشارہ ہے کہ ذکر، فکر اور اس نسبت کو حاصل کر لے جو نعمت عظمیٰ ہے اور غنیمت کبریٰ ہے، جسے تعبیر کیا گیا ہے شریعت کی زبان میں کس چیز کے ساتھ؟ احسان کے ساتھ۔ وَأَمَّا مَن لَّمْ يَتَسَيَّرْ لَهُ، بہرحال وہ شخص جس کو یہ میسر نہ ہو، جو اس درجے تک نہ پہنچے، وَلَمْ يَقْدِرْ لَهُ مَا هُنَالِكَ، اور وہ قادر نہ ہو اس کے لیے وہاں تک پہنچنا، تو فَيَكْفِيهِ الْإِنْسِلَاقُ بِسِلْكِهِمْ، اس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ان کے سلسلے کے اندر کیا کرے بھئی؟ چل پڑے۔ وَالْإِنْحِرَاطُ فِي حَرْبِهِمْ، ٹھیک ہے بھئی، اور ان کی جماعت کے اندر داخل ہو جائے، کیوں؟ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جن سے وہ محبت کرنے والا ہوگا، اولئک قوم، کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے لا یشکی جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ تو اب الحمدللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، وہ حسن انعامی ہی، اور اس کی حسن انعام کے ساتھ، نحنو، ہم اور ہمارے مشائخ الحمدللہ، یعنی فخریہ طور پر حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اور ہمارے بزرگ، ہمارے مشائخ قد دخلوا فی بیعتہم، یہ لوگ داخل ہوئے ہیں ایسے بزرگوں کی بیعت میں، واشتغلوا، اور وہ لوگ بھی، ہمارے مشائخ بھی مشغول ہوئے ہیں ان کے کس کے اندر بھئی؟ اشغال کے اندر، وقصدوا، اور انہوں نے بھی جو ہے قصد کیا ہے ارشاد اور تلقین کا، جیسے بزرگ تعلیم دیا کرتے تھے، ہمارے بزرگوں نے بھی یہ سلسلہ آگے چلایا ہے اور اس کا انہوں نے قصد کیا ہے آگے، والحمدللہ علی ذالک، اللہ کی تعریف اس بات پر، وَأَمَّا الْإِسْتِفَادَةُ، یہ تو ہو گئی وہ بات کہ صوفیہ کے مشاغل کے اندر مشغول ہونا اور ان سے بیعت ہونا یہ جائز ہے یا نہیں، تو دونوں ہم نے بتا دیا، صوفیہ کے مشاغل کے اندر مشغول ہونا یہ جائز ہے، لیکن یہ کس وقت ہے؟ جب انسان ضروری مسائل اور عقائد کی درستگی سے
فارغ ہو جائے، پہلے یہ کام کر لے، پہلے علماء کی مجلس میں بیٹھے، علماء سے ضروری دین سیکھ لے، ان سے سیکھنے کے بعد میں صوفیہ کے پاس جائے. صحیح ہے بھائی، تاکہ پتہ چلے کہ صوفی اگر کوئی کام غلط بھی بتا دیتا ہے تو اس کے پاس شریعت کا علم ہوگا، اس کا عقیدہ صحیح ہوگا، تو پھر وہ ان مشاغل کے اندر اس کا مشغول ہونا درست ہوگا. اور اگر جو ہے عام آدمی جائے گا جس کا عقیدہ، جس کو عقائد کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو صوفی حضرات وہ اپنے تصوف کے اعتبار سے کوئی بات بتائیں گے، اور یہ شخص جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مال فوق الاسباب کا قائل ہو جائے گا، ان کے لیے استمداد کا قائل ہو جائے گا کہ فلاں بزرگ کا تصور ذہن میں کرو، اس کو بلاؤ تو وہ بزرگ حاصل ہو جائے گا. یہ پھر ان الٹے سیدھے کاموں میں مشغول ہو جائے گا. اس لیے کہا کہ پہلے اپنے عقیدے صحیح کر لے، ضروری مسائل کو سیکھ لے، تاکہ صوفیہ کی بات بھی اس کو سمجھ میں آئے. ورنہ بغیر علم حاصل کیے، بغیر عقیدے کو سیکھے اگر کوئی صوفیہ کے پاس جائے گا تو صوفیہ کی باتوں کو سن کر وہ خود بھی کیا ہو جائے گا بھائی؟ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر بتا دیا کہ ہم اور ہمارے بزرگ، ہمارے مشائخ وہ اس چیز کا قصد بھی کرتے تھے، ارشاد تلقین بھی کیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے، اور خود بیعت بھی ہوتے تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے. اب ایک سوال یہ ہوا، اچھا یہ بتاؤ اکابر کے سینوں سے اور ان کی قبور سے فیض حاصل کرنا یہ کیسا ہے؟ سمجھ رہے بات کو؟ حضرت آگے اس کا جواب دے رہے ہیں. وَأَمَّا الْإِسْتِفَادَةُ بہر اور رہا استفادہ حاصل کرنا من روحانیت المشائخ الاجلتی، بڑے بزرگوں کی روحانیت سے، وحصول الفیوزی اور باطنی فیوز کا وصول کرنا، حاصل کرنا، من صدورہم ان کے سینے اور یا ان کی قبروں سے، فیصح علی الطریقۃ المعروفۃ فی اہلہا، یہ صحیح ہے اس طریقے پر جو کہ معروف ہے ان کے اہل کے ہاں. جو اس چیز کو سمجھنے والے ہیں، جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، اس طریقے پر تو ان سے فیوز حاصل کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے بھی، جو اس کے اہل ہیں، جو اس کے خواص ہیں. لا بما ہوا شائع فی العوام، نہ کہ اس طریقے پر جو کہ عوام کے اندر مشہور ہو گیا ہے. عوام کے طریقے پر یہ فیض حاصل کرنا درست نہیں ہے، البتہ جو خواص کا طریقہ ہے، اہل علم کا، علماء کا طریقہ، اس طریقے پر یہ جائز ہے. اب عوام کے اندر کیا ہو گیا ہے؟ عوام کے اندر یہ ہو گیا ہے کہ قبر کا طواف کریں گے، قبر کے سامنے سجدہ کریں گے. ٹھیک ہے بھائی، وہ کہہ رہے ہیں فیض حاصل ہو رہا ہے بھائی، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہاں، سینے سے فیوز حاصل کرنا وہ تو بالکل آسان طریقہ، جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں سینہ در سینہ، اس طریقے سے علم آگے چلتا ہوا آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک سینہ بسینہ چلتا ہوا آ رہا ہے، حدیث کا علم ہے کا سارا. ٹھیک ہے بھائی، تو شروع سے تو سارا ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا تھا، تو اس سے سینہ سے وصول یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. البتہ جو قبور والی بات ہے، اس میں تھوڑا سا انسان پریشان ہو جاتا ہے، یہ کون سی بات ہے، اس کو کیسے، یعنی یہ کیسے فیض حاصل کرنا ہے. تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے کوئی بھی مسئلے کے اندر مشکل پیش آتی، مسئلہ مجھ سے سمجھ میں نہیں آتا، تو میں چلا جاتا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس، اور وہاں پر جا کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ، جس طرح یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو پر آپ نے ایک یہ فضل کیا تھا، ان کو علم دیا تھا، کہ اللہ مجھے بھی ایسا علم کی سمجھ عطا فرما. تو یہ ایک قسم کا کیا ہے بھی، وسیلہ ہے ایک قسم کا. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے کہ جس طرح یا اللہ تو نے اس کو دیا تھا، یا اللہ اس پر تیری رحمت نازل ہو رہی ہے، اللہ کا نیک ولی بزرگ تھا، یا اللہ اسی طریقے سے اللہ تو، اور پھر کچھ پڑھ کر ان کے لیے اصال کرتے تھے. تو اس طریقے پر جائز ہے. اور جو عام طور پر جو مشہور ہو گیا عوام کے اندر، اس طریقے سے فیوز کا ہم قائل نہیں ہیں. بات سمجھ میں